الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، فقیری نہ بیچ غلامی میں نام پیدا کر۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، خاص طور سے اس اجلاس اور اس ادارے کے روح رواں ہمارے بڑوں کے بڑے حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی دامت برکاتہم، جملہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، میں نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوں، میں نیک لوگوں کا محافظ ہوں، میں نیک لوگوں کا پروٹیکٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی آیت کے اندر پوری انسانیت کے تمام مسائل کا حل بیان فرما دیا کہ اگر کوئی انسان، کوئی بھی مسلمان پریشان ہے، پریشانی کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالات کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ قرض کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ خوف کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری انسانیت کے تمام مسائل کا حل بیان فرمایا کہ the solution to all the humanity, the problems of humanity lies in being pious۔ کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو، اگر تم گناہوں سے پاک زندگی گزارو، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان جس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے، چاہے وہ 50 گناہ میں مبتلا ہو، چاہے 1 گناہ میں مبتلا ہو، اگر وہ مبتلا رہے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے تو اس کو 100% گناہوں سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور 100 رسوں سے بندھا ہوا ہے تو بھی وہ آزاد نہیں ہے، اگر اس کے گلے میں 1 رسہ بھی ہے تو بھی وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر وہ جانور آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو تمام رسے کھلوانے پڑیں گے، تمام رسے توڑنے پڑیں گے۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ تمام مسائل سے نکل جائے، اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جائے، وہ دنیا میں پیسفل اور پرسکون زندگی گزارے، تو میں نے اس کا ایک واحد حل بتایا اور وہ یہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں میں ایک مختصر واقعہ نقل کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک پوری انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ جس نے بھی اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری،
جس نے بھی گناہوں سے پاک زندگی گزاری، جس نے بھی اللہ کے احکام مان کر کے زندگی گزاری، اللہ نے کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو بہت بڑے جلیل الپیغمبر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب 2-4 دن کے اندر جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ ماں اپنی بھوک پیاس کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کی بھوک پیاس ماں سے برداشت نہیں ہوتی، چنانچہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی قربانی دے گا، کوئی پیسے کی قربانی دے گا، جان کی قربانی دے گا، وقت کی قربانی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا قدردان ہے، لیکن جو قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جذبات کی قربانی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، جاں فروشی، سر فروشی، تن فروشی سب سہی، پی کے خون آرزو پھر کیفے جامع قرب دے۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں، تو جب وہ دوڑ لگانے کے بعد اپنے بچے کے پاس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری فرما دیا، جو آج سائنٹیفکلی دا موسٹ پیوریفائڈ واٹر ہے، جس سے ہیلدی، جس سے اچھا پانی، پیور صاف ستھرا ہیلدی پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ صرف اللہ نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان صفا اور مروہ پہاڑیوں کو جن کے اوپر حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کو حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل ہو جائیں، ہم مسائل کی چکی سے باہر نکل جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہم دنیا میں چین سکون کی زندگی گزاریں، تو اللہ نے اس کا ایک ہی حل بتایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ میں ان لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہوں جو نیک ہوتے ہیں، جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، سب لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ سب لوگ تیار ہیں توبہ کرنے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اگر ہم یہ مجمع سچی پکی توبہ کر کے جائے گا تو اس جلسے کا بھی فائدہ ہوگا، اس جلسے کے انعقاد کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان جلسے کے منعقد ہونے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ مدرسے کی آمدنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہو جائے، یہ وہ ہتھیار ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہر چیز کا حل ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔